احمد ابن حنبل اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت کا مہر مقرر کیا، سمجھ رہے بات، جس شخص نے کسی عورت کا مہر مقرر کیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ مہر ادا کرنے کا نہ تھا۔ قابل توجہ، کسی شخص نے عورت کا مہر مقرر کیا، اب مہر تو مقرر کر دیا کہ بھیا مثال کے طور پر 11,000 روپے، لیکن دل میں دینے کی نیت نہ تھی اور اللہ یہ جانتا ہے، اور اگر وہ بغیر ادا کیے مر گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں ایسا شخص قیامت کے دن اللہ عز و جل سے زانی ہونے کی حالت میں ملے گا۔ زانی سمجھتے ہیں نا؟ تو کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مہر کی رقم تم نے متعین کر دی کہ اتنے دوں گا، لیکن دل میں تمہارے یہ ہے کہ ارے لکھوا دو پھر دیکھا جائے گا کس کو دینا ہے، اور بغیر ادا کیے مر گئے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ایسا شخص زانی ہونے کی حالت میں ملے گا۔ تو پیاروں، اس حوالے سے بیدار ہو جاؤ، اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو فوراً مہر کی ادائیگی کر دی جائے، فوراً ادائیگی کر دی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ یہ مت سوچنا کہ بعد میں دے دیں گے، نہیں، جس وقت نکاح ہوا ہے اسی وقت مہر آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول نے تو مہر کے حوالے سے اتنی سخت تاکید فرمائی ہے کہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کے حوالے سے آتا ہے کہ انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے نکاح تو کر لیا، یہ بتاؤ کہ مہر تم نے کچھ متعین کیا تھا یا نہیں؟ تو صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک گٹھلی کے برابر یا ایک کھجور کے برابر میں نے سونا مہر متعین کیا تھا۔ تو میرے آقا مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے مہر متعین کر دیا تو سبحان اللہ، اب تم میری سنت پر عمل کرو اور شاندار ولیمہ کرو۔ تو جب بھی آپ احادیث اٹھا کر کے دیکھو، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے نکاح کی تاکید کی ہے وہیں آپ نے مہر کی ادائیگی پر بھی زور دیا ہے۔ تو ہمارے سماج میں اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہوں اور مہر کی ادائیگی میں پوری توجہ دیں۔ بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، خدا نہ کرے طلاق واقع ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو اس مہر کا فائدہ یہ ہے کہ اب اگر عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو دوسرا نکاح کرنے تک جو بھی مدت ہے، 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال، تو اتنی مدت میں جو مہر کی رقم ہے وہ اس کے کام آئے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، مان لو کہ 2 بچے ہیں یا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، کسی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی، تو عزیزان گرامی اسلام کا نظام دیکھیں، اسلام نے مہر اسی لیے رکھا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، اگر نہیں دیا تھا تو ادا کر دے، تاکہ وہ مہر کی رقم اولاد کی تربیت میں، اس کے کھانے پینے میں اور اس کے پہننے اوڑھنے میں کام آئے، جب تک اس کا دوسرا نکاح نہیں ہوتا۔